شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ازودھن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنی ظاہری علم پر بہت ناز تھا، اور وہ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی عملیات کے قصے سناتے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد دلچسپی سے سنا کرتے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا انداز برا لگتا، لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے۔ ایک بار بابا فرید نے پوچھا، مولانا، اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، مولانا میں نے تو سنا ہے اسلام کا 6واں رکن بھی ہے، اور وہ رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا۔ آپ نے تحمیل سے فرمایا، لیکن میں نے تو متکبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیں۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے، اس عذاب سے نکال۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کیے تو وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے مرعوب کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دے، میں آپ کو روٹی کھلاتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا، زبانی ثواب دے دینے سے کیا ہوگا، لہٰذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب میں کوئی آبادی ہے؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا اور اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ پھر 3 دن بعد نمازوں اور اس کے 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب بھی اس نے لے لیا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے اور جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو وہ بولا، آج آپ بس اتنا کریں کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دے۔ ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کیے، اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا ہے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن آگے جا کر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا۔ ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بغیر عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے
बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पहुँचे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और फरमाया, मुल्ला साहब बहुत अरसे बाद तशरीफ़ लाए। मुल्ला साहब खुश्क लहजे में बोले, यहाँ होता तो आता न, मैं हज करने गया था। 7 साल तक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम किया। हरम शरीफ और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ें अदा करने की सआदत हासिल की। आपने खुशमिजाजी से फरमाया, आप तो वाकई खुशकिस्मत हैं मौलाना, अब तो आप हमसे नाराज़ नहीं हैं। 7 साल पहले आप हमसे एक छोटी सी बात पर नाराज़ होकर गए थे। मुल्ला साहब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की आजिज़ी से और मगरूर हो गए और बोले, मुझे तो कुछ याद नहीं, आप याद दिलाए तो शायद याद आ जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया था कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है और आप हमें जालिम करार देकर चले गए थे, फिर भी हम आपको याद करते रहे। मुल्ला साहब तंजिया अंदाज में हंसे और बोले, दरवेश अपनी कम इल्मी के बास्त अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन सच यही है कि इस्लाम का कोई छठा रुकन नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कम इल्म हूँ लेकिन मैंने यह बात लिखी हुई देखी है। फिर आपने हाजरीन से फरमाया, मैं कुछ देर तन्हाई चाहता हूँ। तन्हाई में आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब मुल्ला साहब के हवाले की। उन्होंने किताब खोली तो एक सफ़ा पर वही तहरीर थी जो मुल्ला साहब के जजीरे में रोटी फरोख्त करने वाले को लिख कर दी थी। मुल्ला साहब चंद लम्हे हैरत से सुकूत के आलम में बैठे रहे, फिर आपके कदमों में गिर पड़े और बोले, शेख मैंने अपने आप पर जुल्म किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत से फरमाया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मौलाना, एक मामूली इख्तिलाफ था, सुबह आज दूर हो गया। उसके बाद मुल्ला साहब आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद किसी ने उन्हें बात करते नहीं देखा। जब तक जिंदा रहे हर वक्त रोते रहते थे। इस्लाम के 5 रुकन बयान किए जाते हैं, लेकिन ए फरीद एक छठा रुकन भी है और वह है रोटी। अगर यह छठा ना मिले तो बाकी 5 भी जाते रहते हैं।